رشتہ دار کی شادی میں میوزک ہو تو کیا جا سکتے ہیں؟ محمد زہیب انڈیا سے، اگر ہمارے کسی رشتہ دار کے ہاں شادی ہو، اگر ہم اس میں نہ جائیں تو ان کے ناراض ہونے کا خطرہ ہو، اور ناراض ہونے کا خطرہ بھی ہو، اور ان کی شادی میں گانے بھی بجتے ہوں، تو کیا ہمارے لیے ایسی شادی میں جانا جائز ہوگا؟ بھائی محمد زہیب، حدیث میں آتا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اتنا جو ہم لبرل بن جاتے ہیں نا بعض دفعہ کہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے حدود، شریعت کی حدود سے بھی کراس کر جاتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پہ اگر رشتہ دار ناراض بھی ہوتے ہوں تو ناراض کرنے کا ان کو گناہ ہوگا کہ اپنے ایک رشتہ دار کی خاطر انہوں نے گانے بند کیوں نہیں کیے۔ بھائی ان کا بھی تو فرض بنتا ہے نا رشتہ داری جوڑیں، تو ان کو چاہیے کہ چلو اللہ کے لیے نہیں، رشتہ داروں کے لیے میوزک بند کر دیں کہ ہمارا ایک رشتہ دار ہے وہ نہیں آ سکے گا، لیکن وہ اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آنا ہے آؤ، نہیں آنا ہے جاؤ بھاڑ میں، تو وہ گناہ پر اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں اور رشتہ داری جوڑنے کا خیال نہیں ہوتا۔ آپ نیکی پر اتنا مضبوطی کیوں نہیں دکھاتے؟ آپ گناہ کا بائیکاٹ کرنے میں مضبوطی کیوں نہیں دکھاتے؟ تو ایسے موقع پہ آپ کے لیے جانا جائز نہیں ہے، چاہے رشتہ داری ٹوٹتی ہے یا نہیں ٹوٹتی، اس سے آپ کو غرض نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ نہ جانے کا طریقہ ایسا نہ ہو جس سے ان کے دل میں اور نفرت پیدا ہو، یعنی آپ ان کو یوں نہ کہیں فون کر کے تم لوگ تو وہی 2 نمبر لوگ، تم لوگ تو ڈانس کرتے ہو، گانے گاتے ہو، اور یہ میوزک شو ہو رہا ہے تمہارے یہاں، بےہودہ لوگوں، ایسی بےہودگی میں نہیں جاتا۔ بعض لوگوں کا اسٹائل یہ ہوتا ہے جاؤ تم لوگ تو بے حیا ہو، تمہیں تو غیرت ہی ختم ہو گئی، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی بارے میں جو اللہ نے غیرت رکھی ہے وہی ختم ہو گئی، کیسے جو ہے نا مس گیدرنگ میں تم دوسروں کی عورتوں کو دیکھتے ہو اور وہ تمہاری عورتوں کو دیکھتے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس طرح سے نصیحت کرتے ہیں کہ اور آگ لگ جاتی ہے۔ تو رشتہ دار پھر جواب میں کہہ رہے ہیں ہاں غیرت مند تو تم اکیلے ہی پیدا ہوئے ہو نا دنیا میں، ہم تو ہیں ہی بےہودہ، ہم تو ہیں ہی نالائق، اور اچھے تو تم ہی ہو، تم تو ہمیں پتہ ہے۔ پھر وہ آپ کی برائیاں نکالنا شروع کر دیں گے، ابے ہمیں پتہ ہے تم اس دن گلی کے نکڑ پہ کھڑے ہو کر کیا کر رہے تھے، ہمیں سب پتہ ہے تمہارا، اور موبائل میں تم کیا دیکھ رہے تھے، سب اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور صبح شام جو ہے نا کتنی انٹیوں کو چھیڑتے ہو، ہمیں سب پتہ ہے تمہارے بارے میں، اور یہاں آ کے نیک بن جاتے ہو۔ تو پھر آپ کے جذبات بھڑکیں گے، آپ پھر دوست صلاح باتیں سناؤ گے، تمہیں شرم نہیں آتی، جھوٹے الزام لگاتے ہو، اور اگر میں کرتا بھی ہوں تو میرا ذاتی عمل ہے، تم کون ہوتے پوچھنے والے؟ تو وہ پھر اس سے کیا ہوتا ہے، اتنا طوفان بدتمیزی، فساد، پھر لوگ دینداروں سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یار یہ مولانا لوگ دیکھو کباب میں ہڈی بنے رہتے ہیں، ویسے رشتہ داری جوڑنے کی باتیں کرتے ہیں، اور آج غائب مارکیٹ سے شاٹ ہیں، اور جب اپنی شادی ہوگی تو ہم کو بلائیں گے، ہم نہیں آئیں گے تو غصے ہوں گے، اور ہماری شادی میں ہم بلا رہے ہیں تو نہیں آ رہے، ایک فساد۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کی طرف دعوت دو اچھے انداز سے۔ تو اگر آپ شادی میں نہیں جا رہے، جانا تو جائز نہیں ہے، نہیں جائیں، بائیکاٹ کریں، لیکن طریقہ بڑا اچھا ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رشتہ داروں میں اتنی صلاحیت ہے کہ ان کو یوں بتائیں گے کہ یہ جائز کام نہیں ہو رہا، محبت سے سمجھائیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے، تو پھر آپ ان کو بتائیں کہ بھائی یہ چونکہ ناجائز ہے اس لیے میں نہیں آ رہا۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، آپ نے ان کو کہہ دیا کہ ناجائز ہے تو بھڑک جائیں گے، تو پھر کوئی بہانہ کر دیں، ٹوپی کرا دیں۔ تو مجبوری میں اچھی جذبے سے ٹوپی کرانے کی بھی اجازت ہے نا، برائی سے بچنے کے لیے، تو آپ ان کو ٹوپی کرا دیں کہ یار وہ ایکچولی مجھے کام ہے، آج یوں ہے، وہ کام بنا لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بنا لیا تھا کام، کہ وہ لوگ جب جا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو میلے میں لے کر، حضرت ابراہیم نے فرمایا میری طبیعت خراب ہے۔ کیا مطلب؟ تمہاری ان برائیوں کو دیکھ دیکھ کے میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو روحانی طور پر گویا میں تکلیف میں ہوں۔ تو وہ ایک حضرت ابراہیم نے توریہ کیا تھا، توریہ، اور پھر جا کے جب وہ لوگ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے صنم خانے میں گئے ہیں، بت خانے میں، اور وہاں سارے بتوں کو ٹنڈا اور ٹنڈا بنا دیا انہوں نے، کسی کے ہاتھ کاٹ دیے، کسی کے پاؤں کاٹ دیے، کسی کی ناک کاٹ دی، اور کلہاڑا جو ہے بڑے والا جو سب سے بڑا مسٹنڈا تھا نا، اس کے گلے میں کلہاڑا ڈال دیا۔ جب وہ لوگ آگے پوچھنے لگے یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ، بھگوانوں کے ساتھ کس نے یہ سلوک کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا، یہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعبیر اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں، بزبان حال یہ فرمایا کہ یہ جو بڑا مسٹنڈا ہے نا جس کے ہاتھ میں کلہاڑا، یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، فٹ فاٹ ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، اس کا مطلب اسی سے پوچھو کہ کس نے کیا، یہ بتائے گا کس نے کیا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ تھا تبلیغ کا۔ تو آپ بھی کیا کریں گے، اگر آپ سمجھتے ہیں رشتہ داروں کو آپ بتائیں گے کہ بھئی یہ جانا جائز نہیں ہے، تو رشتہ دار بہت محبت سے سمجھائیں گے تو رشتہ دار سمجھ جائیں گے، تو آپ ان کو بتا دیں۔ لیکن اگر آپ کا خیال ہے کہ آگ ایک دم لگ جائے گی، بھڑک جائیں گے، طیش میں آ جائیں گے، تو پھر آپ ٹوپی کرا دیں ان کو۔ ٹوپی کا مطلب توریہ کریں۔ ٹوپی تو ہم اپنے الفاظ میں استعمال کر رہے ہیں نا، آج کل لوگ اس کو یہ کہتے ہیں، تو ویسے اصل لفظ ہے توریہ، گول مول بات کر لیں کہ بھئی میری طبیعت خراب ہے۔ طبیعتیں تو آپ کو پتہ ہے صحت 100% آج کل کس کی صحیح ہوتی ہے، آج مجھے تھوڑا سا کام ہے، اور کام بنا بھی لیں تاکہ جھوٹ بھی نہ ہو، کوئی کام آپ اس دن کے لیے رکھ لیں، تو گول مول کر لیں۔ اور جہاں پھر بھی رشتہ داروں کے دل میں نفرت تو آتی ہے، تو اس نفرت کا ازالہ ایسے کریں کہ دیکھیں جب بھی اینٹی بائیوٹک کھائی جاتی ہے نا اس کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر پھر کوئی طاقت کا سیرپ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ یہ اس سے آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی۔ تو جب بھی کوئی ایسی ہائی ڈوز رشتہ داروں کو دی جاتی ہے تو اس کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں۔ وہ سائیڈ افیکٹ یہی ہے کہ رشتہ داری ٹوٹتی ہے، تو اس کو جوڑنے کے لیے کوئی اور طریقے سے ایلفی کا استعمال کریں۔ آپ چیزیں ٹوٹتی ہیں تو ایلفی بھی تو ہے نا جوڑنے کے لیے، اور ایلفی یہ الفت سے نکلا ہے۔ الفت کا معنی محبت نکلا نہیں ہے، لیکن حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک چٹکلے کے طور پہ فرمایا کرتے تھے کہ ایلفی جو ہے نا الفت سے نکلا ہے، الفت محبت کو کہتے ہیں۔ تو محبت سے کیا کریں، محبت کی ایلفی لگا کر رشتہ داری جو ٹوٹی ہے اس کو جوڑ لیں۔ اور محبت کی ایلفی کیسے ہوگی؟ اچھے ڈائلاگ استعمال کریں۔ بھائی آپ لوگ ہیں تو بہت اچھے غیرت مند لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، بس اس دفعہ پتہ نہیں آپ نے کیا یہ میوزیکل شو کا انتظام کیا ہوا ہے جو اچھا نہیں لگ رہا، لیکن بہرحال آپ کر رہے ہیں، اچھا تو نہیں ہے، ہیں آپ لوگ بڑے غیرت مند،
لیکن یہ اس دفعہ آپ اچھا کام نہیں کر رہے، اور تھوڑا سا ان کو ہدیہ دے دیا جائے، ان کو یہ کہا جائے بھائی جو آپ کے یہاں شادی ہو رہی ہے کوئی میرے تعاون کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں، کوئی چیز کھانا منگوانا ہو، آرڈر کرنا ہو کہیں کچھ، میں بھی حصہ ڈال دوں گا اس میں، پورے پیسے تو میں نہیں دے سکتا، اگر دے سکتا ہوتا تو میں خود نہ کر لیتا شادی، تو پورے پیسے میں دے نہیں سکتا، لیکن کچھ چلے جی ایک دیکھ کا خرچہ میں دے دوں گا، اور جو ہماری بہن جس کی شادی ہو رہی ہے وہ ہماری بہن ہی لگتی ہے کہ دینی بہن ہے، تو اس کو کچھ تعاون کی ضرورت ہو، کچھ جہیز کی مد میں، وہ جو داماد ہے نالائق جہیز تو لے رہا ہوتا ہے آج کل، تو میں اس میں تعاون کر دوں گا، یا اور کوئی کسی طرح کی، میں ایک بیان میں واقعہ سنایا ہے نا کہ ہمارے ایک دوست نے بائیکاٹ کیا شادی میں جانے کا اپنی پھوپھی زاد بہن کی، تو پھوپھی نے بڑا واویلا کیا، انہوں نے پھوپھی کو جا کے جیب میں کچھ پیسے ڈال دیے، ان کو ہاتھ میں کچھ پیسے تھما دیے اور کہا کہ یہ جو میری کزن کی شادی ہو رہی ہے نا اس میں یہ تعاون کے طور پہ میں دے رہا ہوں، تو جیسے ہی پیسے دیے ہیں تو پھوپھی جو ہے نا اب ان کا دفاع کرنے لگی، سارے کزن کہہ رہے تھے یار یہ کدھر غائب ہو گیا، تو پھوپھی کہہ رہی بھائی کام پڑ جاتا ہے انسان کو، انسان ہے 10 حاجتیں ہیں، انسان ہے بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں، کوئی کام ہے اس وجہ سے بیچارہ نہیں آ سکا، وہی پھوپھی جو پہلے اتنا زیادہ سب کو مخالف کر رہی تھی کہ میرا یہ بھتیجا اتنا نالائق ہے کہ میری بیٹی کی شادی میں نہیں آ رہا، اور بھتیجے کی ماشاءاللہ داڑھی بھی، تو یہ مولوی ہوتے ہی ایسے ہیں، مولوی ہوتے ہی 2 نمبر ہیں، یہ تو رشتہ داری توڑتے ہیں، یہ موقع پہ بڑے غیرت مند بن جاتے ہیں، لیکن جب لفافہ گیا ہے پھوپھی کے پاس، اللہ کا فضل ہے کہ ایسا جیسے کسی نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو، اور وہ ہر جگہ دفاع کرتی پھر میرا بھتیجا، وہ لوگ کہہ رہے کیوں نہیں آیا، کہہ رہے بھائی میری بیٹی کی شادی ہے مجھے پتہ ہی نہیں آیا، وہ بیچارہ مجبور ہے کوئی کام ہے اس کو، تو اس طرح دینداروں کو چاہیے، اللہ نے مالی وسعت دی ہے تو رشتہ داروں کے لفافے میں پیسے ڈال کے دے دیں اور بولے میں نہیں آ رہا، تو دیکھیں آپ خود بخود وہ ہر طرح سے آپ کا دفاع کریں گے، بلکہ رشتہ داروں کو اگر سب لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے دینا، رشتہ دار کہیں گے کوئی بھی نہ آئے ہماری شادی میں، پیسے بھجوا دو بس، یہ اکاؤنٹ نمبر ہے، اور سب کو ہماری طرف سے دعوت ہے کہ وہ نہ آئیں، باقاعدہ یہ آرڈر جاری کریں گے وہ، تو نہ آئیں باقاعدہ وہ پیسے بھیج دیں، تو یہ ایلفی ہے، جو پیسہ ہے نا یہ ایلفی ہے، یہ ایسی چیز ہے، پولیس والوں کی جیب میں ڈالا جائے تو وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جج کی جیب میں ڈالا جائے تو وہ آپ کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے، مشہور واقعہ ہے کہ وہ جو جج تھا وہ عدالت میں جو ہے نا وہ کیس لڑ رہا تھا، تو جو مجرم تھا نا اس کے وکیل نے کہا جج کو کہ میرا جو موکل ہے، یعنی جو میرا جو جس مجرم کی میں حمایت میں کیس لڑ رہا ہوں، اس کی جو حق میں جو دلیل ہے نا وہ قانون کی فلاں کتاب کے صفحہ نمبر 225 پہ ہے، تو جج نے قانون کی فلاں کتاب کا صفحہ نمبر 225 کھولا تو اس میں 5000 کا نوٹ نظر آیا، تو جج نے کہا ایسے 2 ثبوت مجھے اور چاہیے، تو یہ ایسی چیز ہے میرے بھائی، تو لوگ اس کو غلط چیزوں میں استعمال کرتے ہیں، رشتہ داری توڑنے کے لیے، رشوت دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، آپ یہ پیسہ رشتہ داری جوڑنے کے لیے استعمال کریں، تو شادیوں میں نہ جائیں، جو ناجائز شادیاں ہو رہی ہیں، ایسی مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، بائیکاٹ کریں، لیکن رشتہ داری جوڑنا بھی شریعت کا حکم ہے، تو پیسے کھلا کھلا کے رشتہ داری جوڑیں، اور حدیث میں آتا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل الارحام ولو بالسلام، رشتہ داری کو تر رکھو اگرچہ سلام کے ذریعے، گزرتے گزرتے سلام کر لیا کریں، جس ماموں کی بیٹی کی شادی میں آپ نہیں گئے، جب بھی گزرے ماموں جی السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا، آپ خیریت سے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی، ماموں اس سے آپ کے خوش ہو جائیں گے، پھوپھی آپ کی خوش ہو جائیں گی، وہ جو ان کو زخم پہنچا تھا نا شادی میں نہ آنے کا، اس زخم کی تلافی ہو جائے گی، فون کر کے ہیلو ہائے پوچھ لیں بھائی سب خیریت سے ہو گیا، ایکچولی میں نہیں آ سکا مجھے کوئی مجبوری تھی، باقی آپ ٹھیک ہے نا، تو یہ سلام کا مطلب ہے، ہیلو ہائے کر لیا جائے ان سے، اس سے بھی رشتہ داری جڑ جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے میں یہ بات بھی داخل ہے ان تلقى اخاک بوجہ طلیق، کہ اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو، مسکرا کے ملو، تو اب کیا ہوگا کہ جب آپ شادی میں نہیں آئیں گے رشتہ دار ملامت کریں گے، لیکن آپ جب بھی ان سے ملیں مسکرا کے اچھے سلوک کے ساتھ، تو جب جیب میں دھیلا بھی نہ ہونا تو پھر یہ پیکج بھی آپ کے پاس ہے رشتہ داری جوڑنے کے لیے، لیکن پہلا پیکج وہی ہے کہ کچھ خرچ کرنا سیکھیں، تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات تھی، میں اس لیے میں نے اس سوال کا جواب اتنی ڈیٹیل میں دیا کیونکہ اس میں بھی افراط و تفریط ہو رہا ہے، بعض ایسا رشتہ داروں کا بائیکاٹ کرتے ہیں کہ گئے، اور بعض ایسے نرم پڑ جاتے ہیں کہ ہر ناجائز کام میں رشتہ دار ان کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں ان دینداروں کو دیکھو ویسے کہتے ہیں ناجائز ہے، لیکن جب اپنا مسئلہ آتا ہے تو ان کے لیے سارے کام جائز ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔